اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کا دردناک واقعہ جو بڑی تفصیل سے بیان کر رہی ہوں، جو کہ بڑا ہی دردناک اور بہت ہی رلا دینے والا واقعہ ہے۔ یزید ملک شام جو کہ سیریا آج کہا جاتا ہے، وہاں کا بادشاہ تھا۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا، شرابی تھا، جانی تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہو کہ میری بیعت کو مانے، اور اگر وہ بات نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم جاری کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کے امامت اور خلافت کے لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، جانی تھا، شرابی تھا اور ظالم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے آئے۔ اب آپ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا تھا کہ اے امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم آپ سے بھی بیعت کریں گے، آپ سے ہی بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ حضرت امام حسین اور کربلا کا یہاں سے بہت ہی دردناک واقعہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ جاؤ، جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو، وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کے نام ایک خط روانہ کر دیا، جس میں آپ نے لکھا یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئے۔ لیکن جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں اور لالچ دیا تو وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے، اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ ان کی جان کے دشمن بھی بن گئے۔ وہیں دوسری طرف مکہ کے مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین تک پہنچ چکا تھا، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیے۔ لہذا حضرت امام حسین نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ بہت بڑا دھوکہ دیا گیا، بہت بڑا حضرت امام حسین کے ساتھ غداری کی گئی۔ حضرت امام حسین اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ امام حسین ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ تم لوگوں کو بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نہ آؤں وہ واپس جانے دو۔
تو واپس جانے دو، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزید فوج نے حضرت امام حسین کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کا دردناک سفر جو کہ میں بیان کر رہی ہوں، لہذا حضرت امام حسین اپنے پورے قافلے کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ آپ نے راستہ بدل لیے۔ چلتے چلتے جب آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک شخص سے سوال کیا، یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یہ جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے فوراً اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے۔ محترم عزیز دوستو، اس طرح کہ حضرت امام حسین کربلا میں پہنچے۔ ادھر یزیدی فوج جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے، تو یزیدی فوج نے فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی، ان کی سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا، یا تو مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو۔ لیکن ابن سعد ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں مانی اور وہ آپ کو بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن حضرت امام حسین نے اس کی بات سے انکار کر دیا۔ دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا جب ظالم یزید نے امام حسین کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ 82 لوگ تھے، جس میں عورتیں 72 لوگ تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یزیدیوں نے امام حسین کا اتنا خوف تھا کہ جہاں امام حسین صرف 72 لوگوں کے ساتھ میدان کربلا میں تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، وہیں یزید کے مقابلے کے لیے آپ کے سامنے 22,000 کا لشکر بھیج دیا گیا، جو کہ امام حسین کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ ان لوگوں میں سے کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی جو حضرت امام حسین کا مقابلہ کر سکے۔ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دن گزرتے گئے، 7 محرم کا دن آ گیا اور 7 محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین کے قافلوں والوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین اور کربلا کا آگے کا دردناک واقعہ آپ کو بتاتے چلیں کہ کربلا کے